سورہ آل عمران سورہ نساء چوتھا پارہ ہے اور سورہ نساء کا دوسرا رکوع ابتدا سے ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ابتدا سے ہے اور آیت نمبر 11 چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تمہیں، فی اولادکم تمہارے اولاد کے حق میں، للذکری مرد کے لیے، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ فإن کن نساء، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں، فوق اثنتین اور وہ بھی دو سے زیادہ ہوں، تو فلہن ثلثا ما ترک، تو 2/3 2 ثلث اس کے لیے ہوگا جو اس نے مال چھوڑا، جس کے وارث سے چھوڑا۔ وإن كانت واحدة، اور اگر ایک ہی عورت ہو، والد فوت ہوا اور بچی ایک ہی تھی، فلہا النصف، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ ولأبویہ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما السدس، ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس سے جو وہ مال چھوڑ کر مرا، ان کان لہ ولد، اگر میت کے لیے اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر میت کی اولاد نہیں، وورثہ ابواہ، اور اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے میت کے بھائی ہیں، فلأمہ السدس، تو اس وقت پھر اس ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، باقی بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیۃ، بعد وصیت کے، یوصی بہا او دین، جو اس نے وصیت کر کے مرا ہے، اور او دین یا قرض کے ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم کو معلوم نہیں، ایکم اقرب لکم نفعا، کون نفع پہنچائے گا تمہیں زیادہ، فریضۃ من اللہ، حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اللہ کا۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکیما، اور حکمت والا ہے۔ اقارب میت کے وارث ہونے کا ذکر تھا اور ان کے حصوں کے تقرر و تعین کی طرف اجمالی اشارہ کر دیا تھا اس سے پہلے کی آیات میں، اور ان کے حصوں کی تفصیل اب بتلائی جائے گی۔ اس سے پہلے یتیموں کے حق میں تشدد اور تاکید کا ذکر چلا آ رہا تھا، جس سے بات معلوم ہو گئی کہ اقارب میت میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت احتیاط اور اہتمام سے کام لینا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب کے ہاں یہ قدیم رسم تھی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، یتیم ہوتے تھے، نابالغ ہوتے تھے، ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم جو یتیموں پر کیا جاتا تھا۔ اور اقارب میں سب سے پہلے اولاد کے حصے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو ان کو میراث دینے کا قاعدہ یہ ہے
کہ للذکری مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کا، دو بچیوں کا حصہ بنتا ہے. یعنی مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہوں، کہ کوئی آدمی فوت ہوا، اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہی ہیں، تو اس صورت میں نصف مال کا حقدار بیٹا ہوگا، اور جو نصف مال ہے باقی نصف وہ دو بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملا ہے وہ اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. یعنی ایک بیٹا اور دو بیٹیاں اگر تو نصف مال ایک بیٹے کو ملے گا، جو بیٹے کو ملے گا، اور بقیہ نصف ہے وہ دو بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور اگر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو 2 ثلث بیٹے کا ہوگا، 1 ثلث بیٹی کا ہوگا. یعنی پھر اس کے مال کے 9 حصے کریں گے، 9 حصے، اس میں 6 حصے بیٹا لے گا، اور جو 1 ثلث ہے، جو 3 حصے ہیں، وہ ایک بیٹی لے گی. یعنی ایک میت اگر فوت ہوئی ہے اور اس کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، پہلی صورت جو بیان کی کہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ مال کے 2 حصے، مال کے ہم کریں گے 3 حصے، مال کے کریں گے 2 حصے کریں گے. ایک حصہ بیٹا لے لے گا اور جو دوسرا حصہ ہے وہ نصف نصف تقسیم کریں گے دونوں بیٹیوں میں. اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو پھر مال کے حصے کریں گے ہم 9، اس میں 6 حصے بیٹے لے لے گا اور 3 حصہ ہے وہ ایک بیٹی لے لے گی. اور پھر آگے کہا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب کسی کا بیٹا نہیں تھا، اس نے فوت ہوا اور اس کی بیٹیاں ہی تھیں ساری، اور بیٹیاں بھی 2 سے زیادہ تھیں، فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، 2 سے زیادہ تھیں، تو فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا. یعنی 2 ثلث ان کو ملے گا، یعنی ان بیٹیوں کو 2 ثلث ان پر تقسیم ہوگا. اور اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑی تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر صرف بیٹیاں چھوڑیں اور بیٹیوں میں بیٹیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 مال ہوگا. مال کا 2/3 حصہ، 2 ثلث مال کا جو ہے وہ بیٹیوں کا ہوگا، بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، اور باقی جو ہے نا باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. اور اگر ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی، تو جو مال کا آدھا حصہ ہے وہ بیٹی کو ملے گا، اور بقیہ جو حصہ ہے وہ باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. اور اگر باقی ورثہ میں سے کوئی نہیں ہے، اگر باقی ورثہ میں سے کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹی وارث ہے اور کوئی بھی نہیں اس کا رشتہ دار، بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں عود. پھر دوبارہ یہ حصہ وہ بیٹی کے پاس آ جائے گا اور کل ترکے کی بالغہ بیٹی بن جائے گی اگر ایک ہی رہی بیٹی ہے. یہ تو تذکرہ ہوا اولاد کو حصہ کیسے تقسیم کریں گے، اولاد میں حصہ کیسے تقسیم کریں گے. اس کا مختصر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر جتنا بیٹا بیٹیاں دونوں ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا ایک بیٹے کو حصہ ملے گا، اس حساب سے تقسیم کی جائے گی. اور اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں اور بیٹی ایک ہے، بیٹی چھوڑی ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس بیٹی کو نصف ملے گا، باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. اگر باقی ورثہ نہیں ہے تو پھر پورا اس ترکے کا یہی مالک ہو جائے گی. اسی طرح اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، باقی حصہ باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. یہاں پر بھی دیکھا جائے گا اگر باقی ورثہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا وارث، تو پھر دوبارہ عود کر کے واپس اسی بیٹی کی طرف لوٹ کر آئے گا، اور یہی جو بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بیٹیاں ہیں انہی میں سارا حصہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا سارا مسئلہ. یہاں پر تو یہ نہیں چھوڑا کہ یہ بتلایا کہ بیٹیوں کا کیا حصہ تھا، اور یہی بتلایا کہ اگر ایک بیٹی چھوڑی تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا. یہ جاننا چاہیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کی دیر سے معلوم ہو چکا کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ 1 ثلث ملے گا اس کو، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے ساتھ بطریق اولا 1 ثلث ملے گا. یعنی اگر ایک بیٹی ہے تو دوسری بیٹی 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کو ثلث ملے گا. اور کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے زیادہ ہے، جب بیٹے کی وجہ سے اس کا حصہ 1 ثلث سے کم نہیں ہوا
تو دوسری کی بیٹی کی وجہ سے کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یعنی بیٹے کا حصہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے زیادہ ہوتا ہے. جب لڑکے کے ہوتے ہوئے اس عورت کو تیسرا حصہ مل رہا ہے تو اب دوسری اگر لڑکی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ان کے حصے سے کمی نہیں ہوگی کہ وہ مال کا ثلث 2 ثلث ان کو ان بیٹیوں میں تقسیم ہوگی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا. یہ حکم اس لیے بتا دیا کہ یہ شبہ نہ ہو کہ 2 بیٹوں کا حق جب ایک بیٹی سے زیادہ ہو تو شاید 3 یا 4 بیٹیوں کا حق 2 بیٹیوں سے زیادہ ہوگا. یعنی کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر 2 بیٹوں کا حق ایک بیٹی سے زیادہ ہے، 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو اب ان دونوں بیٹوں کا حق ایک جو ہے نا وہ بیٹی سے زیادہ ہے، تو کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ 3 یا 4 اگر بیٹیاں ہیں تو ان کا حق 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو جائے گا. یعنی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں تو ان کو 2 ثلث مل رہا ہے یا اس سے زیادہ ہے. یہ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائیں بیٹیاں تو ان کو بھی ان میں بھی ثلث تقسیم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چند کو جو ہے نا تھوڑا ملے گا، چند کو زیادہ ملے گا، چند کو کم ملے گا، نہیں، برابر سب میں ثلث تقسیم ہوگا. فائدے میں لکھتے ہیں کہ اولاد کے وارث ہونے کی 2 صورتیں آیت میں مذکور ہوئی. اول یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی اولاد ہو. دوسری یہ کہ صرف بیٹیاں ہوں. اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک لڑکی یا ایک سے زائد. تو اب صرف ایک صورت باقی رہے گی، وہ یہ کہ صرف یعنی اولاد یہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ تمام میراث اسی کو مل جائے گی، ایک بیٹی ہے. اور اگر ایک بیٹا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بھی تمام میراث ان میں تقسیم ہو جائے گی. پھر ماں باپ کی میراث، یہ تو وہی جو باتیں بار بار دہرائیں کہ خلاصہ کلام یہی کہ 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. اگر صرف بیٹیاں چھوڑی ہیں اس صورت میں کیا ہوگا وہی بتلایا، 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑی. اور اگر ایک بیٹی چھوڑی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے اس کا بھی حق بیان کر دیا. اب اگر میت کے والدین بھی ہیں، میت کے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، ہاں اگر میت کے بھائی ہیں تو اس صورت میں والدین بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو اس صورت میں ان کا کیا حصہ ملے گا اور یعنی اس کے والد کا کتنا حصہ ہوگا اور اس کی ماں کا کتنا حصہ ہوگا. تو وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے جو میراث کی اس کی 3 صورتیں بیان کریں گے. پہلی صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد بیٹا یا بیٹی ہے تو میت کے ماں باپ کو ترکہ میت میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یعنی وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر پہلی صورت میت کا بیٹا بھی ہے یعنی میت کی اولاد بھی ہے، اس صورت میں میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے دونوں کو 6واں حصہ ملے گا. جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے اور میت کے والدین بھی زندہ ہیں لیکن اولاد بھی ہے، اولاد بھی اس کی موجود ہے، تو اس صورت میں 6واں حصہ ملے گا والدین کو. کتنا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا. اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اگر اس کے لیے اس کے بھائی بھی ہیں، میت کے بھائی بھی ہیں، تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی حصہ جو ہے نا وہ باپ اور باقی بھائیوں میں تقسیم ہوگا. ماں کا 6واں حصہ ہوگا، باقی حصہ جو ہے نا باپ اور باقی جو ہے نا بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اس کا یہ بیان کریں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. درمیان میں ایک بات رہ گئی. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اولاد ہونے کی صورت میں بیان کیا کہ والدین کو 6واں حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں تو پھر والدین کو 3واں حصہ ملے گا، مال کا 3واں حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. پھر ماں کو جو ہے نا وہ 3واں حصہ ملے گا. ظاہر ہے 6واں حصہ کم ہوتا ہے اور 3واں حصہ اگر مال کے 6 حصے کیے جائیں تو 6واں حصہ جو مل رہا ہے وہ کم ہے. اور کیونکہ اولاد نہیں ہے تو اس لیے ماں کو 3واں حصہ ملے گا اور باقی جتنی جو ترکہ بچہ ہے وہ باپ میں تقسیم ہوگا، یعنی باپ کو ملے گا. اور اگر میت کے بھائی بھی ہیں، اولاد بھی ہے اور بھائی بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی جو ترکہ ہے وہ باپ اور بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اور کہا کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ جو میراث تقسیم ہوگی نا یہ 2 چیزیں نکالنے کے بعد تقسیم ہوگی. 2 چیزیں نکالنے کے بعد، ایک تو یہ کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، میت نے کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد پھر جو مال بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا.
اور دوسری یہ کہ اگر میت قرض دار ہے، میت نے قرضہ چھوڑا ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، قرضہ دینا تھا، تو پہلے اس کے ترکے میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں میراث تقسیم ہوگی۔ یہ ایک بات ہوتی ہے۔ وصیت کی صورت، تو وصیت اگر میت وصیت کر کے مرا ہے، میت یعنی ایک آدمی وصیت کر کے مرا ہے، مرنے والا مرد ہے اور جو بھی ہے، تو اس صورت میں اس کی وصیت جو نافذ ہوگی وہ 2/3 مال میں ہوگی، 2/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی، باقی مال میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کیا پتا کہ اپنی اولاد کی وجہ سے، کسی وجہ سے اپنی اولاد سے وہ ناراض ہو اور اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہ رہا ہو، اس نے سارے مال کی وصیت کر دی ہو۔ تو جو 2/3 مال ہے اس میں سے اس کا کفن دفن پہلے نکالا جائے گا، کفن دفن وغیرہ کا خرچہ، اور اس کی وصیت اس میں سے اگر پوری ہو سکتی ہے تو پوری کی جائے گی۔ باقی پھر اس کا جو قرضہ ہے، جو اس نے لوگوں کا حقوق دینے ہیں، وہ قرضہ ادا کر دیا، لوگوں کو دے دیا، اس کے بعد جو مال بچا وہ پھر تقسیم ہوگا من بعد وصیت، جو وصیت یا یوصی بہا، جس نے جو یہ وصیت کر کے مرا ہے، یا او دین، یا قرضہ، یعنی قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ اور کہا کہ لا تدرون آباءکم وابناءکم، تمہارے باپ اور بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی یہ اس بات کی بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے باپ تمہیں فائدہ دے گا، تمہارے بیٹے تمہیں فائدہ دیں گے، کون تمہیں فائدہ دے گا، کون تمہیں فائدہ دے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی مال کے لیے مرتے وقت اپنی بیٹوں پر اس کی جو ہے نا اعتبار نہیں ہوتا، دوسرے کے لیے وصیت کر کے مر جاتا ہے کہ وہ میرے لیے سارے ثواب کرے گا، وہ میرے لیے فائدے کا سبب بنے گا، یہ میرے بیٹے نے تو مجھے اولاد ہے تو مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، یہ میرے والدین نے تو مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی سارے ثواب کرنا ہی نہیں ہے، مجھے دعاؤں میں بھی انہوں نے یاد نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون فائدے مند ہے، اور کہا فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیا ہوا اللہ کا حصہ ہے۔ یہ حصے کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور حصہ کس کو کتنا ملنا ہے اور کس کے حق میں کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور حکیمہ، حکمت والے بھی ہیں، حکمت کے تحت سب کو دیتے ہیں تاکہ سب کی ضروریات پوری ہوں۔ یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ بھی ہے، تو خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ اگر یعنی ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس کے جو اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا جتنے 2 بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے، اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ باقی اگر اس کے ورثاء نہیں ہیں، باقی ورثاء میں اس کے حقدار موجود نہیں ہیں، تو پھر دوبارہ انہی بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹی ایک ہی ہے تو پھر بیٹی کو آدھا ملے گا، بقیہ حصہ باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اگر دیکھا جائے کہ باقی ورثاء موجود نہیں تو پھر یہ پورا اسی کو مل جائے گا۔ یہ اولاد کی صورت میں ہوگی۔ ماں باپ کی صورت میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہیں اور میت کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے اور اولاد بھی زندہ ہے، تو ماں باپ میں سے دونوں کو 6واں حصہ ملے گا اگر اولاد اس کی زندہ ہے، اور اولاد کا کتنا حصہ ہے وہ بتلا دیا، پہلے گزر چکا۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو 3واں حصہ ملے گا، 1/3 حصہ ملے گا، اور بقیہ حصہ جو ہے نا وہ والد کو ملے گا، اولاد چونکہ اگر اس کی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں تو پھر اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی حصہ والد اور بھائی میں تقسیم ہوگا۔ بعد اس کے کہ اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے اس کے 2/3 مال میں، اس کے بعد جو مال بچا، یا پھر اس کے جو قرضے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ میں ذرا آسان سی صورت میں بیان کیا، کیوں کہ اللہ کی طرف سے حکم مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ادائیگی ہی میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه